اللہ चाहे तो बादशाह को फ़कीर, फ़कीर को बादशाह बनाने की ताकत रखता है। लेकिन जब अल्लाह किसी औरत का वक्त बदलता है, जब अल्लाह किसी औरत के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का इरादा फरमाता है, तो 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर करता है। अगर कोई औरत अपने अंदर ये 5 या इन 5 में से कोई एक भी निशानी महसूस करे, तो वो समझ जाए कि अल्लाह उसके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने ही वाला है। सबसे पहली निशानी ये है, मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार औरतों को पैदा फरमाया। हर रंग, हर मिजाज, कोई खुशियों में पली बड़ी, कोई आंसुओं के साए में जवान हुई, कोई सब्र की चादर ओढ़े ज़िंदगी गुजारती रही और कोई खामोशी के साथ दर्द सहती रही। अल्लाह ताला सबका खालिक है, सबको रिस्क देता है, सबकी सुनता है। लेकिन अल्लाह हर एक के साथ एक जैसा मामला नहीं करता। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह सिर्फ पैदा नहीं करता बल्कि उन्हें चुन लेता है। चुनना कोई मामूली बात नहीं होती कि जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है ना, तो पहले उसकी ताकत आजमाता है। उसके दिल को तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। उसकी आंखों से आंसू बहाकर उसके दिल को साफ करता है। वो औरत लंबे अरसे तक ये समझती रहती है शायद वो नज़रअंदाज हो चुकी है, शायद उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, शायद उसकी ज़िंदगी बस इसी तरह गुजर जाएगी। लेकिन हकीकत ये होती है अल्लाह उसे तैयार कर रहा होता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है आजमाइश में रखता है। अक्सर ऐसा होता है, आजमाइश दरअसल इज़्ज़त की तमहीद होती है। जब अल्लाह ताला किसी औरत के बुरे दिनों को समेटने और उसकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त लाने का फ़ैसला फरमा लेता है, तो वो फ़ैसला अचानक नहीं होता। वो फ़ैसला खामोश होता है, गहरा होता है और निशानियाँ रखता है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। अल्लाह हर औरत के हालात नहीं बदलता, अल्लाह ख़ास औरतों के हालात बदलता है। हर रोती आँख मुंतखब नहीं होती, हर सब्र करने वाला दिल चुना नहीं जाता। लेकिन जो चुन ली जाए ना, तो फिर उसकी टूटी उम्मीदों को जोड़ना चाहता है, उसकी खामोश दुआओं का जवाब देना चाहता है, तो वो 5 वाज़ेह निशानियाँ ज़ाहिर करता है। अगर कोई औरत अपनी ज़िंदगी में इनमें से एक निशानी भी देख ले, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन अब गिने जा चुके हैं और अच्छे दिन दस्तक देने वाले हैं। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो थक चुकी हैं मगर मायूस नहीं, जो टूटी हैं मगर अल्लाह से नहीं रूठी, और जो जानना चाहती हैं कि क्या वाकई अल्लाह उनके वक्त को बदलने वाला है। पहली निशानी ये वो लम्हा होता है जब औरत के ज़िंदगी के हालात वैसे ही रहते हैं, मसाइल अपनी जगह कायम रहते हैं, रास्ते बंद ही नज़र आते हैं, मगर इसके बावजूद उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। ना कोई नया सहारा मिलता है, ना कोई ख़ास मदद सामने आती है, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती उतरने लगती है। वो बोझ जो कल उसे तोड़ देता था, आज वही बोझ उठाते हुए उसके लबों पर शिकवा नहीं आता। ये तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से जम लेती है। ये आम हिम्मत नहीं होती, ना ही वक्त हौसला। ये वो ताकत है जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता। ये वो कुव्वत है जो उस वक्त मिलती है जब अल्लाह ताला किसी औरत को अगले मरहले के लिए तैयार कर रहा होता है। वो औरत जो कल हर बात पर रो पड़ती थी, आज खामोश है। वो जो हर मसले पर सवाल करती थी, आज बस आगे बढ़ती है। दिल में दर्द होता है मगर ज़बान पर शिकायत नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे खैर का इरादा करता है उसे आजमाइश में डाल देता है। लेकिन यहाँ असल बात आजमाइश नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आजमाइश के दौरान अदा की जाती है। अगर आजमाइश के साथ दिल कमज़ोर होता जाए तो वो महज सज़ा होती है, और अगर आजमाइश के साथ दिल मजबूत होता जाए तो इंतखाब की अलामत होती है। ये ताकत इस बात का ऐलान होती है कि अल्लाह ताला उस औरत को टूटने के लिए, निखरने के लिए गुजार रहा है, क्योंकि अल्लाह कमज़ोर दिलों को बड़ी नेमतें नहीं देता। खुशियों का वज़न भी एक बोझ होता है, और हर दिल इस बोझ को संभालने के काबिल नहीं होता। जो औरत बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के मजबूत होने लगे, जब वो खुद को संभालना सीख ले, जब वो हालात से लड़ने के बजाय उनके बीच खड़ी रहने लगे, तो समझ लेना कि ये उसके अच्छे वक्त की पहली दस्तक है। ये वो खामोश तैयारियां हैं जो शोर के बगैर होती हैं मगर अंजाम बहुत बड़ा रखती हैं। दूसरी निशानी, ये वो मरहला है जिसे हर औरत नहीं समझ पाती, क्योंकि आमतौर पर तन्हाई खौफ लेकर आती है। जब शोर खत्म हो जाता है, लोग पीछे हट जाते हैं और रात खामोश हो जाती है, तो दिल अपने असल ज़ख्मों के साथ अकेला रह जाता है। ऐसी तन्हाई अक्सर इंसान को तोड़ देती है। मगर जब अल्लाह ताला किसी औरत के वक्त को बदलने का फ़ैसला फरमा लेता है, तो तन्हाई का असर बदल जाता है। वो खौफ नहीं देती, सुकून देती है। वो औरत जो कभी अकेले होने से घबराती थी, अब खामोश में बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के, बगैर उसके हालात बेहतर हुए हों या मसाइल हल हो गए हों, ना कोई खुशखबरी मिली होती है, ना कोई दरवाज़ा खुला होता है, मगर दिल के अंदर यह एहसास पैदा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून किसी इंसान का दिया हुआ नहीं होता, क्योंकि इंसान आर्जी तसल्ली देता है। ये वो सुकून है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र से है। ये ज़िक्र सिर्फ ज़बान का नहीं बल्कि दिल का होता है। वो दिल जो बहुत रो चुका हो, बहुत सह चुका हो, जब अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक जाता है तो अल्लाह उसे खामोश तसल्ली अता फरमा देता है। ये वो सुकून इस बात की निशानी है कि गम का मरहला अब अपने आखिरी सांस ले रहा है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو پہلے مرہم لگائے بغیر نعمت نہیں دیتا. وہ پہلے دل کو سنبھالتا ہے، پھر حالات کو بدلتا ہے. وہ پہلے اندر روشنی اتارتا ہے. جب عورت اپنی تنہائی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے، جب خاموشی اس کی دشمن نہ رہیں بلکہ اس کی پناہ کا بن جائے، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آنے والے دنوں کی خوشبو سہاگا چکا ہے. یہ وہ سکون ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اندھیری رات ڈھلنے والی ہے، صبح قریب ہے. تیسری نشانی. یہ نشانیاں بظاہر سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، اسی لیے اکثر عورتیں یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں. اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بکھر رہی ہے، لوگ چھن رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے. مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. یہ بکھراؤ ہوتا ہے، یہ بوجھ کے اترنے کا عمل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے وقت کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کو ہلکا کرتا ہے. وہ رشتے جو اس کے روح کو کمزور کرتے تھے، جو اسے اپنے قدر سے گراتے تھے، جو اس کے صبر کو زخم بناتے تھے، آہستہ آہستہ خود ہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. نہ کوئی بڑا جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی آخری بحث، بس فاصلہ پیدا ہو جاتے ہیں، باتیں کم ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں رک جاتی ہیں اور دل خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ اب یہاں رکنا ضروری نہیں. اسی طرح کچھ عادتیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں. وہ چیزیں جن میں کبھی سکون محسوس ہوتا تھا اب بے مزہ لگنے لگتی ہیں. وہ مشغولیاں جو دل کو بہلاتی تھیں اب اندر سے خالی محسوس ہوتی ہیں. اس لیے نہیں کہ عورت کمزور ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ اس کی روح اب کم اہمیت کی چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہوتی ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، زور زبردستی نہیں کرتا. وہ چیزیں چھینتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دل سے رغبت ختم کر دیتا ہے، تاکہ جدائی تکلیف نہ بنے بلکہ آزادی بن جائے. جب عورت کی زندگی سے کچھ لوگ اور کچھ عادتیں بغیر شور، بغیر جنگ، بغیر نفرت کے نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو صاف کر رہا ہے. کیونکہ جو چیزیں اس کے اگلے سفر میں رکاوٹ بن سکتی تھیں اللہ انہیں پہلے ہی ہٹا دیتا ہے. یہ نشانیاں اس بات کی اعلان کرتی ہیں کہ اب جو آنے والا وقت ہے وہ ہلکے دل اور صاف راستے کا تقاضا کرتا ہے. چوتھی نشانی. یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. شروع میں عورت کی دعائیں فریاد ہوتی ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ختم کر دے، یہ دکھ درد کم کر دے، یہ بوجھ ہٹا دے. یہ فطری ہے کیونکہ درد نے انسان سب سے پہلے راحت مانگتا ہے. مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلتا ہے. اب عورت صرف مسئلہ ہٹانے کی بات نہیں کرتی بلکہ وہ یہ کہنے لگتی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ پناہ دے جو اس آزمائش کے بعد ہونا چاہیے. یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ اس کا دل صرف آسانی نہیں چاہتا بلکہ تربیت قبول کر چکا ہوتا ہے. وہ الفاظ سے راحت کے بجائے حکمت مانگنے لگتی ہے، نتیجے کے بجائے تبدیلی مانگنے لگتی ہے. یہ تبدیلی ہر عورت کے حصے بھی نہیں آتی کیونکہ یہ دعا کمزور کی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو صرف بچا کر نہیں نکالتا بلکہ اسے بلند کر کے نکالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض آزمائشیں دیر سے ختم ہوتی ہیں کیونکہ اللہ اس کے ذریعے شخصیت کو نیا روپ دے رہا ہوتا ہے. حضرت علی کا قول ہے، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. جب انسان کے منصوبے ٹوٹتے ہیں اور دل اللہ کے منصوبے پر راضی ہو جاتا ہے تب دعا کے لفظ بدلتے ہیں، اور جب لفظ بدل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ دل بدل چکا ہے. یہ نشانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس عورت کو صرف سکون نہیں دینے والا بلکہ مقام دینے والا ہے. کیونکہ جو عورت آزمائش کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے اس کے لیے تقدیر بھی اپنا رویہ بدل لیتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا آہ نہیں رہتی، راستہ بن جاتی ہے. پانچویں نشانی. یہ صبر کی عام شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ صبر کے بعد آنے والی ایک گہری کیفیت ہوتی ہے. یہاں عورت کا دل تھک چکا ہوتا ہے. شکایت کرتے کرتے وہ اب ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کی خواہش نہیں رکھتی، نہ اس لیے کہ درد ختم ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ دل یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہر سننے والا مرہم نہیں ہوتا. چنانچہ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل مضبوط رہتا ہے. اس مرحلے پر عورت بولتی کم ہے مگر بکھیرتی نہیں. وہ اندر سے ٹوٹی نہیں بلکہ سنبھل جاتی ہے. اسے اب اپنے دکھوں پر شور مچانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ دل یہ مان چکا ہوتا ہے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی اس آزمائش کے بعد کا وقت بھی بدلے گا. یہ یقین چیخ پکار سے نہیں خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں شکوہ دعا میں بدل جاتا ہے اور دعا سپردگی میں. اب عورت لوگوں سے انصاف نہیں مانگتی، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے. یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ سپردگی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی آخری شکل ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان اپنے سہارے چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہے. اور جب بندہ واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے. اس کے بعد راستے بند نہیں رہتے
بس وقت آتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اب اس عورت کو اس کے بند زور بازو سے نکال کر اپنے تحفظ میں لے رہا ہے۔ جب دل شکایت چھوڑ دے اور رب پر مکمل اعتماد کر لے تو سمجھ لیجئے کہ اب فیصلہ انسان کا نہیں، اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ وقت پر بہترین انداز میں آتا ہے۔ رب جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے، جو چاہے کر گزرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ایک لمحے میں تخت نشین کو زمین پر لا سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں مٹی پر بیٹھے ہوئے کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ ہر اختیار اسی کے اختیار میں ہے۔ انسان جس تبدیلی کو ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لمحوں میں ممکن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ شور والا نہیں ہوتا، اور اکثر حالات بدلنے سے پہلے دل بدلتا ہے، راستے بدلنے سے پہلے سوچ بدلتا ہے، قسمت بدلنے سے پہلے انسان کو اندر سے ایک نئی مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر جب بات کسی عورت کی ہو تو اللہ کا معاملہ اور بھی نرم اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے زندگی میں دکھ سہے ہوں، جس نے خاموشی میں آنسو بہائے ہوں، اور جس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہو، اللہ اسے نظر انداز نہیں کرتا، مگر وہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا، وہ صرف چنی ہوئی عورت کا وقت بدلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کے لیے اچھے دنوں کو لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہوتا، سب کچھ ایک لمحے میں بدل جائے، بلکہ یہ ایک خاموش عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ عورت کی زندگی میں اترتا ہے۔ بظاہر حالات ویسے ہی نظر آتے ہیں، مسائل اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ عورت کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جب کسی عورت کا وقت بدلتا ہے تو وہ اسے صرف راحت دینے کے لیے نہیں بدلتا، بلکہ اسے ایک نئی مقام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس مقام کے لیے صرف خوشی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے برداشت، سمجھ، گہرائی اور مضبوطی درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ حالات بدلنے سے پہلے عورت کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی، مگر آنے والے وقت کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ وہ اندرونی تبدیلیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اب اسے عورت کو محض آزمائش میں نہیں رکھ رہا، بلکہ اسے آزمائش سے گزار کر اگلے مرحلے میں داخل کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں اس وقت الجھن میں ہوتی ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کا یہ بھی ایک انداز ہے، وہ چیزوں کو خاموشی سے جوڑتا ہے تاکہ نتیجہ مضبوط ہو۔ جب اللہ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، نہ حالات، نہ لوگ، نہ وقت، کیونکہ یہ فیصلہ اس رب کا ہوتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، صبر کی قیمت خوب جانتا ہے، اور جب وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے نا، تو اس تبدیلی سے پہلے وہ عورت